نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، گزشتہ رات نماز تراویح میں سورہ ہود 12ویں پارے کے دوسرے پاؤں سے لے کر 13ویں پارے کے نصف تک پڑھا اور سنا گیا۔ اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ سننے سنانے میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ آمین۔ سورہ ہود میں نے عرض کیا تھا کہ 7 انبیاء کے واقعات بیان ہیں۔ ایک واقعہ ہم نے کل پڑھا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، اس کے بعد ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ پہلے بھی ہم 8ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لوگوں نے انکار کیا، اور ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم مجھے اپنے معبودوں سے نہ ڈراؤ، ساری کائنات مل جائے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لوگوں نے انکار کیا، اللہ رب العزت نے عذاب بھیجا اور پوری قوم کو برباد کر دیا سوائے ایمان والوں کے۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قوم کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو بیان فرمایا، مطالبے پر معجزہ دیا گیا اونٹنی والا، لیکن انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو برباد کیا۔ اس کے بعد اگلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، فرشتے آئے بیٹے کی بشارت دینے کے لیے، حضرت نے سمجھا کہ کوئی مہمان آ گئے ہیں، بچھڑے کا گوشت پکا ہوا لے آئے۔ انہوں نے کھانے کی طرف جب ہاتھ نہ بڑھایا، حضرت پریشان ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ ہم انسان نہیں، ہم فرشتے ہیں، آپ کو بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ غیب جاننے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ بڑی حیران ہوئی کہ اس عمر میں بڑھاپے میں میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ فرمایا اللہ کے کاموں میں تعجب نہ کرو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر ہونے والی ہیں۔ پھر وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس گئے، جن کی قوم بدعمالی اور برائی لڑکوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ قوم والے بھاگے ہوئی آئے کہ لڑکے آ گئے ہیں، ان کے ساتھ ہم برائی کریں گے۔ حضرت نے بڑے غم اور دکھ کا اظہار فرمایا، کاش میرے پاس آج کوئی مکان ہوتا، کوئی قوت ہوتی، میں اپنے مہمانوں کی حفاظت کرتا۔ ان قوم والوں کو بھی سمجھایا، وہ باز نہ آئے۔ اللہ نے کہا رات کو لے کر اپنے گھر والوں کو یہاں سے نکل جائیے، اور پھر اللہ نے بستی کو الٹا کر دیا اور اوپر پتھروں کی بارش برسائی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بھی دعوت دی، ناپ تول میں کمی کرنے سے بھی روکا، لوگ نہ مانے، اللہ نے ان پر بھی عذاب بھیجا۔ اور آخری واقعہ اس سورہ کا موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ یہ ہم پہلے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ سورۃ طٰہٰ میں دوبارہ آ جائے گا۔ سورت کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ احکامات ہیں، اور فاستقم کما امرت، جس طرح ہم نے آپ کو حکم دیا آپ ڈٹ جائیں اس طرح، اور اللہ کی نافرمانی نہ کریں، ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ رکھیں، نماز قائم رکھیں، اور صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ اور سورت کے آخر میں بھی ہے کہ للہ غیب السماوات والارض، غیب بھی اللہ تعالیٰ ہی جاننے والے ہیں۔ اس پر آگے سورہ یوسف ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں ایک ہی واقعہ ہے۔ سورت یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں صرف 3 صورتوں میں یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، ایک سورہ انعام میں، ایک 24ویں پارے میں سورہ مومن میں، لیکن ان دونوں صورتوں میں صرف انتہائی مختصر ذکر ہے، اور یہ تیسری سورہ یوسف ہے جہاں مفصل ذکر ہے، اور قرآن پاک میں یہی ایک واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس کی شان نزول میں کئی واقعات ہیں، وہ اپنے مقام پر بیان ہوں گے، لیکن یہاں پہ چونکہ خلاصہ ہے مختصر۔ قصوں میں سب سے خوبصورت قصہ یوسف علیہ السلام کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم اچھے قصوں میں سے ایک قصہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑی عبرتوں، بڑی نصیحتوں، بڑے واعظ اور بڑی حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ مختلف حالات ہیں یوسف علیہ السلام کے، جو مفسرین فرماتے ہیں 15 حالات جو اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی ہے، مختصر اپنی اپنی جگہ پہ آ جائیں گے جی۔ سب سے پہلا حال یوسف علیہ السلام کا وہ بچپنا تھا جب باپ کے گھر میں تھے، یعقوب علیہ السلام کے گھر میں، اور بچپن میں یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا، اور خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ بابا یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا
اس خواب سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو نبوت اور علم عطا فرمانے والے ہیں اور عظمتیں عطا فرمانے والے ہیں، لیکن یہ خواب بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا کہیں ان کے دل میں حسد نہ پیدا ہو جائے، کیونکہ حسد اخلاقی طور پر اتنی بری بیماری ہے کہ انسان سے بڑے بڑے گناہ کروا دیتی ہے۔ کسی کی عزت دیکھ کر برداشت نہ کرنا، کسی کا مقام دیکھنا جل جانا، فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے خلاف کوئی چال چلیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک تدبیر بتائی، گویا کہ سورہ یوسف یہ بھی بتا رہی ہے کہ تدبیر بھی کرنی چاہیے، لیکن بھروسہ تقدیر پر ہونا چاہیے، تدبیر پر نہیں ہونا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں شروع میں ایک بات سنانی تھی، ابھی سنا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا، مل کریم و یا رسول اللہ، یا رسول اللہ عزت دار شخص کون ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر اس کے جواب میں اللہ کے نبی فرماتے میں عزت دار ہوں تو جواب درست تھا یا نہیں؟ 100% درست تھا۔ آپ سے بڑھ کے کون عزت دار ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام نہیں لیا، بلکہ آپ نے یوسف علیہ السلام کا نام لیا، فرمایا یوسف علیہ السلام ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا دیکھتے نہیں ہو یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، باپ ہیں یعقوب علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، دادا ہیں اسحاق علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، پردادا ہیں ابراہیم علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، نسل در نسل نبی آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ جو کہ تھوڑا سا شاید ٹائم زیادہ لگ جائے گا کیونکہ واقعہ پورا سنانا ہے، جمعے کا دن بھی ہے، تو اس لیے تاکہ آپ کو جگانا نہ پڑے، سارے ساتھی اوپر میری طرف دیکھیں گے، سر نیچے رکھے بیٹھے ہیں نا، ان سے یہ گزارش ہے کہ سر اوپر کر لیں گے۔ آپ سے کون سا آپ نے میرا قرضہ دینا ہے کہ آپ چھپ کے بیٹھے ہوئی ہیں؟ میرے سامنے سر جھکائے بیٹھے۔ تو جناب خواب آیا، باپ کو سنایا، باپ نے منع کیا کہ بھائیوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ نہ کرنا، لیکن جو اللہ کی تقدیر ہوتی ہے وہ تدبیروں سے تو نہیں ٹلتی نا، وہ تو ہو کر ہی رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا یعقوب علیہ السلام کو۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن، جمال، حکمت، فراست، عقل مندی، دانائی، یہ ساری چیزیں دی تھیں۔ ظاہر بات ہے باپ کے منظور نظر بنے، باپ کے ذہن میں یہ بھی بات آ گئی کہ بڑا ہو کر اللہ تعالیٰ نے ان کو علوم نبوت بھی دینا ہے، تو بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ جناب ہمارے بابا یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ مشورہ کریں یار، یہ تو معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ مشورے میں یہ بات کرتے ہیں، اقتلوا یوسفا، یوسف کو قتل کر دو، اب اطرحوہ ارضاً، یا دور کسی جگہ میں چھوڑ آؤ تاکہ بابا کی نگاہوں سے یوسف اوجھل ہو جائے، جب نہیں ہوگا تو لا محالہ محبت بھی نہیں ہوگی۔ ایک بھائی نے کہا لا تقتلوا، قتل نہ کرو بلکہ اس کو کسی کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی قافلے والا اٹھا کر لے جائیں گے، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو چلو ہمارا مقصد بھی حل ہو جائے گا، اس طرح قتل بھی نہیں کریں گے۔ اب جناب یہ پروگرام بنایا گھر میں، اور گئے بابا یعقوب علیہ السلام کے پاس، اے ابا جی کیا وجہ ہے، ہم بکریاں چرانے جاتے ہیں، تم یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ اس کو ہمارے ساتھ بھیجو، کھیلے گا، کودے گا، کوئی جنگل کے میوے کھائے گا، بڑا صحت مند ہو جائے گا۔ یعقوب علیہ السلام جواب میں فرمانے لگے میں بھیج تو دوں، مجھے خطرہ یہ ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ مزمل بھائی فرنٹ سیٹ میں بیٹھے اوپر دیکھتے، سمجھ آئی؟ تو کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ انہوں نے کہا جی بھیڑیا ہمارے ہوتے بھی کھا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نحن عصبہ، ہم بڑی مضبوط جماعت ہیں، ہم کدھر جناب ہم کوئی سو جائیں گے سر نیچے کر کے، ہم تو باشو دھیان کریں گے، ہم کدھر جناب بھیڑیے کو کھانے دیتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تسلیاں دیں، حتیٰ کہ یعقوب علیہ السلام مان گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے یوسف کو لے جاؤ۔ معلوم ہوا عالم الغیب کس کی ذات ہے، ورنہ یعقوب علیہ السلام کبھی ان کی بات نہ مانتے اگر ان کے مشورے کا علم ہوتا تو۔ خیر مان گئے، لے گئے یوسف علیہ السلام کو، جا کر کنویں میں ڈال دیا، اور سارا دن جنگل میں پھرتے رہے۔ وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، شام کے وقت گھر لوٹے اور روتے ہوئے لوٹے، حال دہائی مچائی ہوئی ہے۔ اور کیا ہوا تمہیں؟ بابا جی بڑا مسئلہ ہو گیا، بڑے حالات خراب ہو گئے، ہم نے یوسف کو سامان کے پاس بٹھایا، خود دوڑ لگانے کے لیے آگے چلے، آگے ہی نکل گئے، اور ادھر سے بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا۔ اور یہ کرتا دیکھو جی، اس کے اوپر یوسف کا خون دیکھو بھی، اللہ تعالیٰ فرماتے جھوٹا خون لگا کر
کرتا یوسف کا اتار کر لے آئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا، بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا، سارا بیٹا یوسف نکال کر کھا گیا، کرتے کو کچھ نہیں اس نے کہا، کرتا واپس چھوڑ گیا۔ فرمانے لگے بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ جو تم کہانی سنا رہے ہو نا، یہ تو کوئی جھوٹ کی گڑی ہوئی کہانی ہے، لیکن فصبر جمیل، اس دکھ کی گھڑی میں میں صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گا، واللہ المستعان، اور مدد کس سے مانگوں گا؟ اللہ سے مدد مانگوں گا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، ادھر جناب یعقوب علیہ السلام پریشان ہو گئے، لیکن پتہ کوئی نہیں کہ بیٹا یوسف گیا کدھر ہے، خبر یہ سنا دی بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ادھر سے قافلے والے آئے، قافلے والے پانی کی تلاش میں گئے، انہوں نے اپنا پانی تلاش کرنے والا بندہ جو بھیجا، فادلہ دلوا، اس نے ڈول لٹکایا، یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھے، ڈول جو اوپر کھینچا، کہنے لگا یا بشرا ہاذا غلام، وہ لڑکا مل گیا، غلام مل گیا، اسے سامان میں چھپایا کہ جا کر بیچیں گے اور پیسے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لے کر چلے گئے، جا کر اس کو منڈی میں بیچا، پیغمبر، باپ بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر، پردادا بھی پیغمبر، لیکن بیچا جا رہا ہے غلام بنا کر کے۔ وقال الذی اشتراه من مصر، پھر جس نے خریدا اس کے دل میں اللہ نے کیسی محبت ڈالی، وہ خرید کر کے جب گھر لے کر آیا نا تو کہنے لگا اپنی بیوی سے اکرمی مثواہ، اس کا ٹھکانہ اچھا رکھنا، غلاموں کی طرح نہیں رکھنا، اس کو نوکر بنا کر نہیں رکھیں گے، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہم اس کو بچوں کی طرح پالیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو کذالک مکننا لیوسف، یہ یوسف کو ٹھکانہ میں نے عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ ایک گپ بھی آپ کو سنا دوں، مشہور ہے، کیونکہ واقعہ یوسف میں گپیں بہت زیادہ مشہور ہیں، یہ یاد رہے، اور ساری گپیں سنانے کا تو ٹائم نہیں، ایک سناتا ہوں۔ کہنے کہ جب یوسف علیہ السلام مصر میں بک رہے تھے، بڑے بڑے لوگ جناب خریدار بنے، ایک بڑھیا بھی اٹی لے کر گئی، سنے نا یہ گپ، اٹی لے کر گئی، اور تو اٹی لے کر کیوں جا رہی ہے؟ کہ میں بھی دن قیامت کے یوسف کے خریداروں میں اٹھنا چاہتی ہوں، صدقے جاواں تو قربان جاواں، تو تمہارے اس جھوٹ گھڑنے پر بھی کہ بڑھیا اٹی لے کر گئی یوسف کو خریدنے کے لیے۔ او بھائی پیغمبر کا خریدار بننا کوئی چنگی گل ہے کہ وہ کہنی میں بھی قیامت والے دن پیغمبر کے خریداروں میں اٹھنا چاہتی ہوں، یہ کوئی چنگا کام کیتا اس بڈھی نے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کسی کو، بڈھی کو کیسے پتہ چلا کہ یہ نبی بننے والا ہے اور اس کی جناب بڑی شان بننے والی ہے؟ بس یہ ساری باتیں گھڑی ہوئی ہیں۔ جیسے یہ بات بھی گھڑی ہوئی ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کا کرتا جب یعقوب علیہ السلام کے پاس گیا نا تو یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیوں سے پوچھا تو سا کھادا ہے میرا پتر؟ انہاں کہا جے اسا کھادا ہوئے اللہ اساں 14ویں صدی دے ملہ وچوں اٹھائے۔ بارہ ظالموں سارا علمہ ولمہ ملہ تے آن سٹے نے جناب۔ یہ بھی بات ہے ایک جو ہے شرلی ہے، اس کی کوئی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ خیر، ہم نے یوسف علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا تاکہ ہم ان کو علم بھی عطا فرمائیں۔ واللہ غالب علی امرہ، کیوں ٹھکانہ ملا؟ اس لیے کہ اللہ غالب ہے اپنے امر پر، جو وہ چاہتا ہے سو کر دیتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام اس گھر میں پل رہے ہیں، بچوں کی طرح پرورش پا رہے ہیں۔ ولما بلغ اشدہ، جوانی پہ پہنچے، شباب پیغمبر کا خوبصورتی رب نے عطا فرمائی ہے، اور جب جس گھر میں پرورش پائی وہی گھر والی یوسف علیہ السلام پر فدا ہو گئی اور عاشق ہو گئی اور برائی کا ارادہ پالنے لگی، حتیٰ کہ ایک دن اس نے سارے اسباب اکٹھے کیے، یوسف علیہ السلام کو بند کمروں میں بلایا، وغلقت الابواب، دروازے بند کیے۔ معلوم ہوا کوئی ایک دروازہ نہیں تھا، ابواب جمع ہے، کئی دروازے بند کیے، کمرے کے اندر کمرہ، اور پھر وہاں لے کر گئی اور بالکل تنہائی کے عالم میں خود دعوت دینے لگی اور کہنے لگی وقالت حیت لک، میں تجھے برائی کی دعوت دیتی ہوں، دعوت گناہ دیتی ہوں۔ دیکھیے ذرا، جوانی ہے، طاقت ہے، پیغمبر کی طاقت ہے، کوئی معمولی نہیں ہے، بند کمرے ہیں اور خود کوشش نہیں، عورت خود بلا رہی ہے، اور اس بند کمرے میں جب برائی کی جانب بلایا تو یوسف علیہ السلام کا جواب سننا، قال معاذ اللہ، فرمایا رب کی پناہ۔ کس کی پناہ؟ رب کی پناہ۔
عصمت انبیاء، نبیوں کی عصمت واقعی اس قابل ہے کہ ایسے موقع پر بھی کس طرح اپنے دامن کو سمیٹا. معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا يفلح الظالمون، میرے رب نے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، میں اس کی نافرمانی کیسے کروں. اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا، واستبق الباب، پھر یوسف وہاں سے بھاگے اور رب نے بند تالے اپنی قدرت سے کھولے اور بھاگے. پیچھے عورت بھی بھاگی، وہ فریفتہ ہو چکی تھی، قمیص پر ہاتھ ڈالا، وقدت قمیصہ من دبر، کرتا پھٹ گیا اور یوسف وہاں سے باہر نکل کے بچ گئے. سبحان اللہ. ایک نقطہ عرض کروں اگر آپ کی توجہ ہو تو، نقطہ یہ ہے پیغمبر اتنے پاک ہوتے ہیں، اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ اگر کسی کپڑے پر اس غلط عورت کا ہاتھ لگ جائے، وہ کپڑا بھی اللہ اپنے نبی کے بدن پر نہیں رہنے دیتے. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، جہاں پہ اس کا ہاتھ لگا پھٹ گیا کرتا، پیغمبر کے جسم پر نہ رہا. معلوم ہوا عائشہ جو میرے نبی کے بستر پہ رہی ہے تو بڑی پاک عائشہ تھی. خیر آگے چلیں جی. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، آگے اس کا شوہر دروازے پہ دیکھ رہا ہے، بڑی عجیب حالت. آگے آگے یوسف دوڑ رہے ہیں، پیچھے اس کی بیوی دوڑ رہی ہے، قمیص پھٹی ہوئی ہے اور یہ حالت کمرے سے باہر نکل رہے ہیں. پھر عورت نے چال بدلی اور فوراً پینترا بدلا اور شوہر کو دیکھ کر کہنے لگی ما جزاؤ من اراد باہلک سوءا، کیا بدلہ ہے اور کیا سزا ہے جو تیری عزت پر ہاتھ ڈالے. یعنی الٹا یوسف علیہ السلام کو بدنام کرنے کی کوشش شروع کر دی. حضرت نے فرمایا ہی راودتنی، اس نے مجھے ورغلایا، اس نے مجھے گناہ کی طرف بلایا. ان کا نہیں جی میں نے تو نہیں، اس نے میرے اوپر حملہ کیا. اب بات ہو گئی اختلافی، فیصلہ کیسے ہو. فیصلہ ہوا کرتے کو دیکھو آگے سے پھٹائے یا پیچھے سے پھٹائے. اگر آگے سے پھٹائے پھر تو عورت سچی، یوسف عورت کی طرف گئے، اس نے آگے دفاع کیا تو کرتا پھٹ گیا. اور اگر پیچھے سے پھٹائے تو پھر یوسف سچے. یہ جا رہے ہوں گے اور پیچھے عورت نے ہاتھ ڈالا، جب دیکھا کہ کرتا تو پیچھے سے پھٹائے، سمجھ تو گیا کہ ساری چال میری محترمہ کی ہے. تو یوسف عارض عن ھذا، یوسف اس قصے کو اب رہ نہیں دے اور تم اپنے گناہ کی اس غلطی کی استغفار کر، غلطی تیری ہی ہے. اب جناب وہ تو چاہتا تھا کہ معاملہ دب جائے. کیا ہو جائے؟ دب جائے. لیکن چند چڑھے تو پھر نظر نہ آوے، یہ تو ہو نہیں سکنا. چند چڑھے تو نظر نہ آوے، مشہور ہو گئی بات. اور خاص کر جب یہ چند عورتوں میں چڑھے پھر بات کہاں چھپتی ہے. عورتوں میں جناب یہ تو BBC سے زیادہ تیز ہیں، ان کی خبر تو بہت تیز پھیلتی ہے. وقال نسوۃ فی المدینہ، شہر کی عورتوں میں بات چلی اور کہنے لگی جی ہاں نہیں تو گل سنی کیڑی گل ہوئی، کیا ہو گیا؟ او عزیز مصر کی بیوی غلام پہ عاشق ہو گئی. اب یہ بات جب چلی عورتوں میں پھیلی تو جناب آنن فانن پھیل گئی. پھیلتے پھیلتے جب زیادہ بات چلی نا، اب اس عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا کہ یہ تو میری توہین ہے کہ عورتیں میرے خلاف باتیں کر رہی ہیں کہ غلام پہ عاشق ہو گئی. یہ باتیں اس لیے کر رہی ہیں نا، انہوں نے غلام کو دیکھا نہیں ہے. اگر یہ دیکھ لیتی نا اس غلام کو تو پھر یہ باتیں نہ کرتی. اب اس نے پروگرام بنایا کہ ان کو دکھاؤں. اس نے سب کی دعوت کی، ان کو چھریاں دی، پھل دی کاٹنے کے لیے. عین اس موقع پہ یوسف کو باہر نکالا. جب یوسف کو انہوں نے دیکھا فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، یوسف کو دیکھا حیران رہ گئیں اور بجائے پھلوں کے انگلیاں اپنی کاٹ ڈالیں. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم. یہ تو کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی نورانی فرشتہ معلوم ہوتا ہے. جب انگلیاں کٹی نا تو وہ بولی فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي بِهِ، بڑی گلہ کردی سو میرے بارے کہ غلام سے عاشق ہو گئی. یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی اور الزام لگایا کرتی تھی. یہی وہ ہے. میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی، اس نے میری بات نہیں مانی اور نہیں مانے گا تو میں جیل بھجواؤں گی، ورنہ اس کو میری بات ماننی پڑے گی. اب جناب پہلے وہ ایک تھی، اب ہر عورت کی یہ خواہش کہ یوسف ہماری طرف مائل ہو. ہر عورت کی یہ خواہش کہ یوسف ہماری طرف مائل ہو. ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے
کہ اب انہوں نے مختلف چال چلی نا، اس چال کو بیان اپنے انداز میں یوں کر رہے تھے کہ جڑا بندہ شامی گھر آوے نا، گھر والی آ کے یوسف دی روٹی نہ کر دیے، یوسف دی دعوت نہ کر دی، نہ کہ اے چنگا چکر بھائی، ہر ایک اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جب ہر ایک نے اپنا اپنا جال پھینکنے کی کوشش کی نا، تو یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، رب السجن احب الیہ، اے اللہ میں جیل چلا جاؤں تو یہ بات مجھے زیادہ پسند ہے، تیری نافرمانی مجھے پسند نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بادشاہ نے بھی دیکھا کہ یہ تو مسئلہ خراب ہو رہا ہے، یوسف کو جیل ہی بھیجیں، بے قصور بغیر کسی جرم کے یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا۔ اب جرم تو ان کا تھا نا، لیکن جیل کس کو بھیج دیا گیا؟ یوسف علیہ السلام کو۔ اکبر الہ آبادی کہتا ہے رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کر تھانے میں کہ اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں، کبھی کبھی سیدھی بات کرنے والا بھی مجرم بن کے جیل چلا جاتا ہے۔ خیر، اب جیل میں چلے گئے یوسف علیہ السلام۔ جیل میں 2 اور قیدی تھے، انہوں نے دیکھا، خواب آیا ان کو، یوسف علیہ السلام جیسا باروب اور باوقار شخص اور نظر کوئی نہ آیا۔ انہوں نے کہا چلو اس بندے سے تعبیر پوچھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے ایک ان میں سے، میں نے خواب دیکھا جی آصر خمرہ، کہ میں شربت نچوڑ رہا ہوں، شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے دیکھا، میں نے سر پہ روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، پرندے اس سے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، ہمیں ان کی تعبیر بتائیے۔ توجہ کرنا، وہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تعبیر تمہیں بتاؤں گا، اس سے پہلے ذرا مسئلہ توحید بھی مجھ سے سن لو۔ علماء فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ جب بندہ دیکھے نا کہ اگلا بندہ اس کا میرے ساتھ کوئی کام ہے، وہ بات میری سنے گا، پھر اس کے سامنے اللہ کی عظمت کو بیان کرو، اور اگر یہ دیکھے کہ اگلا بندہ لاپرواہ ہے تو پھر اللہ کا دین غنی دین ہے، وہ کسی کے اوپر پھینکنا نہیں ہوتی، دعوت پھینکنی نہیں ہوتی، دعوت دینی ہوتی ہے۔ فرمایا اب جب دیکھا کہ وہ بات سنیں گے، فرمانے لگے ٹھیک ہے میں تمہیں تعبیر بہت جلد بتا دوں گا، مجھے اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا، لیکن پہلے میری بات تو سنو۔ کون سی بات تھی؟ فرمایا میرا تعارف سنو، میں کون ہوں؟ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یہ جو ہمارے بڑے ہیں نا انہی کی ملت پر میں ہوں، اور ہمارا دین پتہ ہے کون سا ہے؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک زور سے بولو نہیں بناتے۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، اور لوگ اکثر شکر نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دوستو یہ بات بتاؤ، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ جو لوگوں نے مختلف رب بنائے ہیں، صحت یہاں سے ملے گی، اولاد وہاں سے ملے گی، عزت وہاں سے ملے گی، یہ بہتر ہیں یا ایک اللہ بہتر ہے جو اکیلا بھی ہے قوتوں والا بھی ہے؟ پھر فرمانے لگے ان الحکم الا للہ، سنو میرے جیل کے دوستو، اس دھرتی پر حکم چلتا ہے تو صرف کس کا چلتا ہے؟ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت۔ یہ مسئلہ سمجھانے کے بعد اب تعبیر بتاتے ہیں، جس نے دیکھا نا کہ میں شربت شراب میں چھوڑ رہا ہوں، تو آزاد ہو جائے گا، اور تو بادشاہ کی جیسے پہلے ڈیوٹی خدمت کیا کرتا تھا شربت پلانے کی، اسی طرح تو پہلے کی طرح دوبارہ بھی پلائے گا۔ اور تو نے دیکھا میں سر پہ روٹیاں اٹھا رکھی ہیں، پرندے نوچ کر کھا رہے ہیں، تجھے سزائے موت ہو جائے گی، سولی لٹکا دیا جائے گا، اور تیری لاش کو پھینکا جائے گا، اور پرندے اس سے گوشت نوچ کر کھائیں گے۔ یہ تعبیر بتائی، ساتھ یہ بھی کہہ دیا جس سے امید تھی کہ یہ آزاد ہو جائے گا کہ جب بادشاہ کے پاس جائے تو میرا ذکر بھی کر دینا۔ مفسرین نے اس کے 2 مطلب بیان کیے ہیں، ذکر کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ میری رہائی کا ذکر کر دینا، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں رہائی کا ذکر پیغمبر نے نہ کہا ہوگا، وہ تو خود دعا مانگ کر گئے جیسے پیچھے ذکر ہو گیا، انہوں نے کہا ہوگا یہ جو مسئلہ میں نے تجھے سمجھایا ہے نا، یہ مسئلہ وہاں جا کر ذکر بھی کر دینا اس کا بھی۔ لیکن مشکلوں میں تو لوگ یاد رکھتے ہیں، آسانیوں میں کون یاد رکھتا ہے؟ وہ باہر آ گیا، رہا ہو گیا، یوسف کو کون یاد کرے؟ ذکر ہی کوئی نہ ہوا، یوسف علیہ السلام بھول ہی گیا اس کو، ذکر ہی کوئی نہ کیا۔ کچھ عرصہ گزر گیا، بادشاہ کو خواب آیا۔ بادشاہ کو کیا آ گیا جی؟ خواب آیا۔ تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ کوئی تھوڑے ساتھی ڈھیلے ہو گئے۔
اصل میں آج جمعہ بھی ہے اور جمعہ والا بیان بھی کرنا ہے، منزل بھی یاد کرنی ہے، اس لیے میں ذرا زیادہ زور اس لیے نہیں لگا رہا ہوں. تو آپ ذرا توجہ رکھیں گے تو بڑا جو ہے نا سورہ یوسف پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. الحمدللہ. کیونکہ جو ٹیک لگا کے بیٹھے تھوڑا دیوار کو بزرگ لگائے رکھیں، جو غیر بزرگ ہیں نا وہ تھوڑا تھوڑا دیوار سے آگے آ جائیں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ادھر سامنے بھی کوئی بیٹھے ہیں، ادھر بھی ماشاءاللہ جوان آگے آ جائیں، کہیں آپ کو بھی خواب نہ آ جائے نا، سمجھ آئے. ابھی بادشاہ والا خواب تو سن لیں، نویں خواب نہ آ جائے. پہلے پچھلے خواب پورے نہیں ہو رہے، نواں خواب تو اور آ گیا تو پھر بڑا مسئلہ بن جاتی. توجہ جی، بادشاہ کو خواب آ گیا جی. بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 گائیں ہیں پتلی اور 7 گائیں ہیں موٹی، اور پتلی موٹیوں کو کھا رہی ہیں. اسی طرح 7 چھٹے اور خوشے سبز اور 7 خشک. یہ خواب دیکھا اور اس نے اپنے درباری مولویوں سے پوچھا بتاؤ بھئی اس کی تعبیر. انہوں نے کہا یہ خواب ہے ہی کوئی نہیں، یہ خواب مسئلہ پتہ نہ ہو تو پھر بندہ اس طرح دی ہوائی فائرنگ بھی کر دینا. مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا چوہا کنویں میں گر گیا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا یہ دس چوہا چٹا ہے یا کالا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے خیال سے چٹا ہے. اچھا یہ دس کہ دوڑ کے گیا یا آرام نہ چل کے گیا؟ انہوں نے کہا جی اضغاث و احلام، یہ خواب نہیں کوئی اہم خیال آ گیا جی آپ کو، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. بادشاہ پریشان پہ خواب مجھے آیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جناب خواب ہی کوئی نہیں ہے، اس کی تعبیر ہی کوئی نہیں ہے. اب وہ بندہ جو جیل سے نکل کے آیا تھا نا، اس کو یاد آیا کہ ہم نے جیل میں تعبیر پوچھی تھی یوسف سے، جیسے اس نے تعبیر بتائی تھی ویسے ہی ثابت ہوئی. اس نے کہا ایسے کرو بادشاہ سلامت، جیل میں بندہ جو ہے نا وہ بڑی فٹ تعبیر بتاتا ہے، اگر مجھے جیل بھیجو میں وہاں اس سے تعبیر پوچھ کر آؤں. چلے گئے جیل میں. یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف سچے یوسف ہمیں خواب کی تعبیر بتاؤ. 7 پتلی گائیں ہیں وہ موٹیوں کو کھا رہی ہیں، 7 سبز سٹے اور 7 خشک ہیں، اس کی تعبیر بتاؤ. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کہا تھا میرا ذکر کر بادشاہ کے سامنے، میرا ذکر کیا کوئی نہیں ہے اور پھر آ گیا تعبیر پوچھنے کے لیے، میرا کام کیا کوئی نہیں اور اپنے کام کے لیے پھر آ گئے. پیغمبر نے ذکر ہی کوئی نہیں کیا، پر میں تعبیر بھی بتاتا ہوں اور تمہیں تدبیر بھی بتاتا ہوں. تعبیر یہ ہے کہ 7 سال خوب بارشیں ہوں گی، خوب غلے اور اناج ہوں گے. اگلے 7 سال بارشیں بند ہو جائیں گی، کاٹ پڑ جائے گا اور غلے اناج ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. اکثر تم کھا لو گے، بیج کے لیے کوئی تھوڑا بہت بچا تو بچے گا. اس کے بعد پھر فرمانے لگے اس کے بعد پھر 1 سال آئے گا جس کے اندر خوب بارشیں ہوں گی. اور فرمایا یہ تو ہوئی تعبیر، اور ساتھ تدبیر یہ ہے کہ پہلے 7 سالوں میں جب گندم زیادہ ہونا تو اس کو گانا نہیں ہے بلکہ سٹوں کے اندر ہی چھوڑ دو تاکہ وہ ضائع نہ ہو، اسے دیمک نہ لگے، اسے گھن نہ کھا جائے، خراب نہ ہو جائے. سٹوں میں چھوڑو گے نا محفوظ رہے گی، اگلے 7 سالوں میں تمہارے کام آئے گی. یہ تعبیر بھی ہے اور ساتھ ساتھ تدبیر بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بادشاہ کو جب آ کر اس نے بتائی نا تعبیر، بادشاہ نے کہا اتنا سمجھدار بندہ جیل پڑا ہوا ہے، اس کو ابھی باہر نکالو، ابھی لے کر آئے. آ گیا جی. بادشاہ کہہ رہے ہیں باہر آ جاؤ جی، تمہاری رہائی کے آرڈر ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیل سے تو بچائے، لیکن جو جیل میں گئے ہیں نا ان سے پوچھو جب رہائی کا آرڈر آ جائے نا تو شام کو وہ چھوڑتے ہیں نا. کئی لوگ کتنی رشوت دیتے ہیں کہ ہمیں ابھی چھوڑا جائے، یعنی وہ 1 دن ہی ہوتا ہے، جہاں پہلے اتنے دن گزار لیے 1 دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. رہائی کا آرڈر آ جائے پھر جیل میں 1 گھنٹہ گزارنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. یوسف علیہ السلام کی رہائی کا آرڈر ہوا کہ آ جاؤ، فرمایا میں نہیں جاتا، پہلے جا کر یہ تحقیق کرو کہ مجھے کس جرم میں جیل میں ڈالا گیا. پہلے یہ دیکھو کہ قصور میرا تھا یا ان عورتوں کا تھا. جب تک یہ بات کلیئر نہیں ہوتی تب تک میں جیل سے نکل کر آنے والا نہیں ہوں. میں اللہ کا نبی ہوں، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دوں گا. کل آگے کوئی بندہ یہ جواب میں کہہ دے کہ تمہارے اوپر الزام لگا تھا تم جیل گئے تھے، اس لیے پہلے وہ بات کلیئر کرو. آئے یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگانے والی عورتوں کو بلایا گیا. اب بتاؤ یوسف کا قصور تھا یا تمہارا؟ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، قسم بخدا یوسف کے اندر ہم نے ذرا بھر بھی کوئی برائی اور گناہ نہیں دیکھا، سارا قصور ہمارا ہی تھا. اور عزیز مصر کی بیوی بھی بول اٹھی الآن حس الحق انا راودتہ عن نفسی، حق تو واضح ہو گیا، میں بھی سچی بات بتا دوں، یوسف کا کوئی قصور نہیں تھا، میں نے اس کو ورغلانے کی کوشش کی تھی.
معلوم ہوا اچھا کردار انسان کو عزت عطا فرماتا ہے. اللہ ہمیں اچھا کردار نصیب فرمائے. پاک دامنی ہو گئی، پیغمبر باہر نکلے، جیل سے باہر نکلے، بے قصور ہو کر باہر نکلے، بادشاہ کے پاس گئے، بات چیت ہوئی. اس نے حیران رہ گیا، اتنا ذہین آدمی، کہنے لگا بتاؤ آپ کو حکومت میں کون سا عہدہ دیا جائے؟ حضرت نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض، یہ زمین کے خزانے ان کے اوپر مجھے نگران بنا دیا جائے. چونکہ غلے کے بارے میں اللہ کی طرف سے گویا کہ اطلاع آ چکی تھی کہ 7 سال غلہ ہوگا، اگلے 7 سال نہیں ہوگا. اگر بندہ کوئی ایسا بٹھا دیا جس نے سارا غلہ ہی ضائع کر دیا تو لوگ بھوکے مریں گے، چلو اسی پر مجھے نگران بنا دو تاکہ میں غلہ محفوظ کروں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. جس یوسف کو کنویں میں پھینکا گیا تھا آج مصر کا تخت اس کے سامنے پیش کر دیا گیا. سبحان اللہ. تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے. کسی کو تاج سلطانی، کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے. اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں. یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر بیٹھ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جناب وہی ہوا، 7 سال تو بڑی بارشیں بڑے غلے شلے ہوئے. اگلے 7 سال بارشیں بند ہو گئیں، غلے ختم ہو گئے. غلے کیا ہو گئے جی؟ غلے ختم ہو گئے. اللہ، ایک عقیدے کی بات عرض کروں. یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی موجود ہیں مصر میں، یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی موجود ہیں کنعان میں. 2 نبی زندہ موجود ہیں. 7 سال بارشیں نہیں ہوئی. کتنا عرصہ؟ 7 سال بارشیں نہیں ہوئی. اور زمین والے غلے کے اندر غلے کے کاٹ میں مبتلا ہوئے. رب نے بتایا میں نہ چاہوں تو ایک قطرہ بھی آسمان سے کوئی نہیں برسا سکتا. اب کاٹ پڑ گیا، غلے ختم ہو گئے، حتیٰ کہ یعقوب علیہ السلام کے گھر میں بھی دانے ختم ہو گئے. ان کو پتہ چلا مصر کا کوئی بادشاہ ہے، بڑا سخی ہے، بڑے مناسب قیمت پہ غلہ دے دیتا ہے اور وہاں غلہ ملتا بھی ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی قافلے کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہو پڑے. جنہوں نے کل کنویں میں پھینکا تھا آج مصر کے بادشاہ کی تعریف سن کر غلہ لینے کے لیے آ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آئے نا یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے، فعرفوا، جو ہی آئے تو یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا کہ بھائی جان تشریف لے آئے ہیں، لیکن انہوں نے نہ پہچانا. ان کے تو وام و گمان میں بھی نہیں تھا نا کہ ہمارا بھائی جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا وہ تخت پہ بیٹھا ہوگا. اجمل صاحب، جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا وہ تخت میں کیسے بیٹھا ہوگا؟ اب یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا. خیر ان کو بڑا اچھے طریقے سے غلہ بھی دیا، کھانا شانا بھی کھلایا. پوچھنے لگے کوئی اور بھائی بھی ہے یا اتنے ہی ہو؟ ان کا ایک چھوٹا بھائی ہے ہمارا بنیامین، وہ گھر میں ہے، والد صاحب کے پاس ہوتا ہے. ایک اور بھائی بھی تھا، وہ تو کہیں گم ہو گیا، تو ایک چھوٹا ہے. تو اب وہ چھوٹا جو بنیامین تھا وہ سکا تھا والدہ سے بھی، باپ ماں سے ایک. تو حضرت نے فرمایا اچھا ایسے کرنا، اگلی دفعہ جب غلے کے لیے آئے نا تو اس چھوٹے کو بھی لے آنا ساتھ، غلہ زیادہ دوں گا، اور نہ لائے تو پھر شاید غلہ نہ ملے، یہ بھی دھیان کرنا ہے. حضرت چاہتے تھے کہ اس کو بھی لے کے آئے، چھوٹے بھائی سے بھی ملوں. تو کہنے لگے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ہم اس کو بھی لے آئیں گے. اور حضرت نے وہ جو خدام تھے نا ان سے کہا جو انہوں نے غلے کے لیے پیسے دیے ہیں یہ ان کی غلے والی بوری میں ڈال دو، ایسا نہ ہو کہ وہاں جائیں پیسے نہ ہوں. تو پھر انتظار کرتے رہے، چلو پیسے بھی ہوں گے تو جلدی واپس آ جائیں گے. غلہ لے کر واپس آ گئے. جی بابا جی بڑا چنگا بادشاہ آئی، بہت اچھا بادشاہ تھا، بڑا کھانا کھلایا، بڑی عزت سے پیش آیا، غلہ بھی دیا. اور ایک اور بات کہی تھی کہ چھوٹے بھائی کو بھی لے آنا، غلہ زیادہ ملے گا. حضرت اچھا پہلے یوسف کو لے گئے تھے اب چھوٹے کو بھی لے جانا چاہتے ہو؟ اور نہیں بابا جی بڑا چنگا بادشاہ، اس نے منع کیا کہ اس کے بغیر غلہ نہیں دوں گا، غلہ زیادہ ملے گا، بھائی کی حفاظت بھی کریں گے. فرمایا ہاں جیسے پہلے کی، پہلے یوسف کی حفاظت کی اب اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہو؟ نہیں بابا. خیر اتنے میں جو سامان کھولا تو وہاں جو پیسے وغیرہ دیے تھے وہ بھی نکل آئے. بابا یہ دیکھو پیسے بھی واپس آ گئے. باقی حضرت کو بھی ہوا بڑا کوئی اچھا بادشاہ تھا. اگلی دفعہ پھر قافلہ روانہ ہوا. اب بنیامین بھی ساتھ ہے. اب جب وہ نکلنے لگے نا تو یعقوب علیہ السلام نے جب رخصت کیا تو 2 نصیحتیں فرمائیں. جی کتنی نصیحتیں؟ دیکھو جی یعقوب علیہ السلام کی حیثیت نسبت بھی 2 طرح کی تھیں، ایک بحیثیت باپ کے، ایک بحیثیت نبی کے. ایک نصیحت کا تعلق بحیثیت باپ کے ہے، یا بنیہ لا تدخلوا من باب واحد،
بچوں جب تم دوبارہ مصر جاؤ گے نا تو شہر کے ایک ہی دروازے سے سب نے اکٹھا نہیں جانا. وہ کہیں گے پھر آ گئے جی، تو کہیں تمہارے خلاف کوئی سازش ہو جائے، اس لیے الگ الگ، ایک دو ادھر سے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، جدا جدا، تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ وہی والے آئے ہیں. یہ تو بحیثیت باپ کی نصیحت کی، اور دوسری نصیحت بحیثیت نبی کی. یہ جو میں تدبیر بتا رہا ہوں نا، اس تدبیر سے فائدہ تب ہی ہوگا جب رب چاہے گا. تو ان الحکم الا للہ، کیونکہ حکم صرف کس کا چلتا ہے؟ اگر وہ کوئی دکھ تمہاری قسمت میں لکھ چکا ہے نا، پھر میری تدبیر سے وہ ٹلنے والا نہیں ہے، یہ بات بھی یاد رکھنا. خیر وہ گئے، اسی طرح داخل ہوئے، بادشاہ کے پاس پہنچے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے. آوا الیہ اخاہ، اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنے پاس الگ بٹھا لیا اور بتا بھی دیا، انی انا اخوک، مجھے پہچانا ہے میں کون ہوں؟ میں تیرا بڑا بھائی یوسف ہوں. باقیوں کو ابھی نہیں بتایا. خیر اب حضرت چاہتے تھے کہ اس کو میں بنیامین کو اپنے پاس ہی رکھ لوں. اب اللہ نے تدبیر بتائی، اللہ نے تدبیر بتائی، کذالک کدنا لیوسف، تدبیر اللہ نے بتائی کہ ایسے کرو کہ ایک پیالہ وہ بنیامین کی سامان میں، بوری میں ڈال دو. ڈال دیا، بند کر دیا، خدام سے کہا. قافلہ چل پڑا، پیچھے سے آواز دی، ایت والعیر انکم لسارقون، وہ قافلے والو تم تو چور ہو. نہیں جی ہم نے تو کوئی چوری نہیں کی، ہم نے تو کوئی، کیا گم ہوا؟ کہا ہمارے بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا ہے تو تمہارے پاس ہوگا. نہیں جی ہمارے پاس نہیں. کہ اگر نکل آیا تو فرمایا جی بے شک اس کو قید کرو. ہوں کی تھی نا گل، چلو جی دیو تلاشی. اللہ فرماتے ہیں پہلے انہوں نے بنیامین کی بوری کو نہ کھولا، پہلے باقیوں کو سب کو چیک کیا، کرتے 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 آخر میں بنیامین والی بوری سے وہ پیمانہ برآمد کیا. اچھا تم تو کہتے چوری نہیں کی، یہ دیکھو چوری تو ہو گئی. پکڑ لیا بنیامین کو. اب جب بنیامین کو پکڑا تو بھائیوں نے پتہ کیا کہا؟ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر اس نے چوری کی ہے، اس کا ایک بھائی تھا نا پہلے یوسف، وہ بھی چوریاں کرتا تھا. نعوذ باللہ من ذلک، نعوذ باللہ من ذلک. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا. یہ گھونٹ بھی بھر لیا یوسف علیہ السلام نے اندر اندر ہی، کچھ نہ کہا، دل ہی دل میں کہا انتم شر مکانا، بڑے برے ہو بھائی، زیادتی ساری میرے ساتھ کی ہے خود، اور چور بھی پھر مجھے ہی ثابت کر رہے ہو. پر میں چلو جو کچھ ہوا، وہ بھائی تھا یا یہ تھا جو بھی ہے، یہ تو اب پکڑا گیا، تم جاؤ اور یہ ادھر ہی رہے گا. اب خطرہ ہوا کہ باپ کو کیا جواب دیں گے؟ والد صاحب تو بھیجتے ہی نہیں تھے. پہلے یوسف کو گم کیا، بنیامین کو چھوڑ کر جب جائیں گے تو باپ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ اب لگے منتیں کرنے. بادشاہ سلامت، مسئلہ صرف یہ ہے نا کہ والد صاحب بوڑھے ہیں اور وہ اس کے بغیر رہتے نہیں ہیں، یہ ان کی خدمت کے لیے ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ لیں، اس کو چھوڑ دیں، اس کو ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں. یوسف علیہ السلام نا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ سامان اس سے برآمد ہوا اور پکڑ کسی اور کو لے؟ یہ پاکستان تو نہیں ہے نا جی، یہ تو مصر ہے، تو یہاں پہ ایسے کیسے ہو جناب کہ جناب مال کہیں اور سے برآمد ہو، پکڑا کوئی اور جائے؟ ایسے تو نہیں ہوگا. انہوں نے بڑی منت کی یوسف علیہ السلام، نہ جاؤ، کوئی مطلب اس میں رہت والی بات ہے. اب بڑے پریشان ہوئے، الگ بیٹھے، مایوس ہوئے نا، الگ بیٹھے. بڑا بھائی کہنے لگا میں تو گھر نہیں جاتا، باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا، باپ پہلے اتنے ناراض ہیں، روتے رہتے ہیں، اور بنیامین کو بھی بھیج نہیں رہے تھے، قسمیں لے لے کے ہم نے لایا ہے ساتھ، اب واپس جاؤں گا تو میں کیا منہ دکھاؤں گا. فلن ابرح الارض، میں تو ادھر ہی بیٹھا رہوں گا، حتی یأذن لی ابی، جب تک مجھے ابو صاحب اجازت، والد صاحب اجازت نہیں. تم جاؤ، جا کے والد صاحب کو بتاؤ کہ بنیامین نے چوری کی ہے، پکڑے گئے ہے، اس لیے میں تو نہیں جاتا. اللہ کہتے قاری صاحب نماز پڑھا رہے تھے، منزل میری طرح کچی تھی ان کی. اس آیت پر جب پہنچے نا فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی، تو بھول گئے. مانا کیا ہے کہ میں تو ادھر ہی رہوں گا جب تک ابو اجازت. اس کو پھر انہوں نے پڑھا فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی، آگے بھول رہے تھے کہ میں تو ادھر ہی رہوں گا جب تک ابو اجازت نہ دیں. پھر پڑھا فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی. پیچھے سے ایک بندے نے کہا ابو کل تک اجازت نہ دے تو ہم ادھر ہی کھڑے رہیں گے. تو ابو سے پوچھ لو نا بھائی آگے پڑھوں یا نہ پڑھوں. انہوں نے کہا جی میں تو ادھر ہی رہوں گا جب تک ابو اجازت ہے. اب وہ بھائی چلے گئے، جا کر والد صاحب سے ملے.
ابو جی مسئلہ تو بڑا خراب ہو گیا، بنیامین نے چوری کی ہے اور پکڑا گیا۔ حضرت نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، پھر جھوٹ گھڑ کے لے آئے ہو نا، پہلے یوسف کے بارے میں گھڑا تھا، اب بنیامین کے بارے میں گھڑ کے لے آؤ۔ اب 1 منٹ کے لیے بتائیں جی، یہ اس دفعہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، اس دفعہ تو بات ایسی ہوئی تھی نا بظاہر، اس دفعہ تو بالکل ایسی تھی، لیکن یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں تم نے جھوٹ گھڑ لیا، معلوم ہوا عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ ان کو وہ پرانا جو بات ذہن میں تھی کہ پھر گڑبڑ کر رہے ہیں، کیونکہ جب بندہ ایک دفعہ بدنام ہو جائے پھر دوبارہ اعتبار جب ٹوٹ جائے نا تو پھر اس کو دوبارہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ خیر دوبارہ پھر وہی بات فرمائی فصبر جمیل، میں پھر بھی صبر کروں گا، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، مجھے اللہ پہ امید ہے اللہ ان سب کو لے کر آئے گا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، وتولی عنہم، پھر یعقوب علیہ السلام نے منہ ان سے موڑ لیا اور افسوس ہوا نا، اندر دل پہ چوٹ لگی، کہا یا اسفا علی یوسف، نام لیا تو پھر بھی یوسف کا ہی پہلے لیا، یا اسفا علی یوسف، ہائے میرا یوسف، وابیضت عیناہ من الحزن، اور آنکھیں سفید ہو گئی غم سے، اندر کڑ رہے تھے دکھ کی وجہ سے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بابا نابینا بھی ہو گئے ہیں اور اتنے دکھ میں پھر اور زیادہ، اب ظاہر ان کو بھی ترس آیا، آخر اولاد تو تھے نا، جو پہلے کر چکے تھے وہ تو کر چکے تھے، اور پھر دکھ کی وجہ سے پریشان ہوئے تو کہنے لگے تاللہ تفتو تذکر یوسف، اللہ کی قسم بابا جی تم تو ہمیشہ یوسف ہی کرتے رہو گے، حتی تکون حرزن او تکون من الحالکین، لگتا ہے یوں کرتے کرتے اپنی جان گنوا بیٹھو گے۔ سننا پیغمبر کا جواب، قال انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، اور دکھی تو ہوں لیکن غم تمہارے سامنے نہیں رب کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ روایت میں بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ بوڑھے نے آ کے یعقوب علیہ السلام سے فرمایا بابا جی سنا ہے بڑے پریشان رہتے ہو، اپنے غم مجھے سناؤ، میں بھی بڑا پریشان ہوں، میں اپنے غم تمہیں سناتا ہوں تاکہ بوجھ ہلکا ہو جائے۔ یعقوب نے کہا معذرت، میں اپنے غم رب کے علاوہ کسی کو نہیں سنایا کرتا، انما اشکو بثی و حزنی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر کہا بچوں جاؤ یوسف کو بھی ڈھونڈو، بنیامین کو بھی ڈھونڈو، جاؤ بادشاہ کی منت کرو، بتاؤ والد صاحب بوڑھے ہیں شاید وہ چھوڑ دے، کسی طریقے سے واپس لے کر آؤ۔ اب جناب تیسری بار بھائی پھر آئے مصر میں۔ پہلی دفعہ تو یوسف علیہ السلام نے پیسے واپس کر دیے تھے، اب تو واپس کوئی نہیں کیے تھے، اب کوئی خاص پیسے بھی کوئی نہیں، کوئی جناب محسرین جیسے لکھتے ہیں کہ کوئی اون شون یا اس قسم کی چیزیں یا جو بھی تھا ان کے پاس، کوئی گھٹیا سی پونجی لے کر آئے کہ چلو اب آٹا بھی گھر میں کوئی نہیں ہے وہ بھی خریدنا ہے، بنیامین کی رہائی کا مطالبہ بھی ہے، اب بڑی لجاجت کے ساتھ، پیسے بھی کوئی نہیں، کام بھی ڈبل ہے، اب بڑی منت کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے، اور داخل ہو کر کیا کہنے لگے، ایو العزیز، اے بادشاہ سلامت، جس کو کل کنویں میں پھینکا آج کیا کہہ رہے ہیں، ایو العزیز، اے بادشاہ سلامت، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہوئی ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، کٹیا سی پونجی اور سامان لے کر آئے ہیں، بڑے حالات خراب ہیں، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، کوئی ہمیں غلہ بھی دے دے، کوئی ہمارے اوپر صدقہ بھی کر دے، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ دینے والوں کو بڑا بدلہ اور جزا دے گا۔ جب بھیک مانگی نا، صدقہ مانگا، پیغمبر برداشت نہ کر سکے، رب نے اجازت دے دی، اب بتاؤ میرے پیغمبر ان کو کہ تو کون ہے اور یہ کون ہے۔ جب انہوں نے ہاتھ پھیلایا نا، اللہ نے کہا بس اب بات پوری ہو گئی، بتانا یہ تھا فیصلے عزت اور ذلت کے زمین پر نہیں ہوتے اور لوگوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جس کو رب عزت دے دنیا کی کوئی طاقت اس کی عزت میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اب یہ بات تو واضح ہو گئی ہے، اب بتا یوسف کہ تو کون ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اوے صدقہ مانگنے والو، ایک سوال کا جواب تو دو، حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، او کچھ یاد ہے کل یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کوئی قصہ وہ بھی یاد ہے؟ صدقہ تو مانگ رہے ہو، یوسف کے ساتھ کل کیا کیا تھا؟ کچھ قصہ یاد ہے کہ کوئی نہ؟ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، حیران رہ گئے، وہ کیا تو ہی یوسف تو نہیں؟ ابھی تک تو خیال بھی نہیں کیا تھا نا کہ یہ یوسف ہوں گے۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف،
او کیا آپ یوسف تو نہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، ہاں ہاں میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، رب نے ہم پر احسان کیا، کیونکہ رب کا ضابطہ ہے انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو رب سے ڈرتا رہے، صبر کا دامن نہ چھوڑے، اللہ اس کی کبھی پیٹھ نہیں لگنے دیتا، اللہ اس کو یوں ہی عزتیں دیا کرتا ہے۔ اب سوچئے ذرا کیا حالت ہوئی ہوگی ان کی اس وقت کہ جس بھائی کو ہم نے کنویں میں پھینکا، یہ تخت پہ تو وہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے ہم بھیک مانگ رہے ہیں۔ جس بھائی کو ہم نے کل باپ کے گھر سے نکالا تھا، آج مصر کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے، اس سے ہم خیرات مانگ رہے ہیں۔ حالت کیا ہوئی ہوگی؟ اب حالت ڈر اور خوف اور شرمندگی ساری اکٹھی چھا گئی۔ اب جناب کہنے لگے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، قسم خدا کی اللہ نے تجھے بڑی عزت دی، رب کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ نے تجھے بڑا اونچا کیا، خطا ہماری ہی ہے۔ حضرت نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بس تمہیں صرف تعارف کے لیے میں اتنی بات کہہ دی، بات ختم، میں تمہارے اوپر اور کوئی بات پرست کرنے والا نہیں ہوں اور کوئی سزا دینے والا نہیں ہوں۔ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، رب تمہیں معاف کرے، میں نے تو تمہیں معاف کر دیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے نا، کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، ناکام رہے، ایسے ہی آپ کی برادری والے بھائی مکہ والے یہ بھی جو مرضی کوشش کریں، ایک دن یہ بھی آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے جیسے یوسف کے بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے۔ چنانچہ فتح مکہ والے دن پھر کھڑے ہوئے نا سارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی، تمہارا ایک ایک ظلم مجھے یاد ہے، لیکن میں بھی آج اپنے بھائی یوسف کی سنت کو زندہ کر کے کہتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ محبت کی یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ سبحان اللہ۔ بس بات ختم ہونے والی ہے، فضل منان صاحب تھوڑی دیر جاگ جائیں بس جی۔ اس کے بعد والد صاحب کی حالات تو سارے پوچھ چکے تھے، پہلے بھائی کو جو اپنے پاس روک لیا تھا، اور میں اچھا والد صاحب کی بینائی چلی گئی ہے، یہ میری قمیص لے جاؤ، یہ میرا کرتا لے جاؤ، جا کر میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا، اللہ اس کی بینائی واپس لوٹا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کرتا دیا، بھائی کرتا لے کر خوشی خوشی واپس لوٹے، بھائی چلو غلطی بھی معاف ہو گئی۔ اب باپ کو بتائیں گے، وہ بھی خوش ہوں گے کہ یوسف بھی مل گیا، یوسف بھی مل گیا۔ اچھا اب یہ کرتا لیا، مصر کے بادشاہ کے دربار سے نکلے، ابھی مصر کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، ادھر یعقوب علیہ السلام گھر میں چارپائی پہ لیٹے ہوئی ہیں، بچے کام کاج کر رہے ہیں، گھر والے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، بچے کھیل کود میں لگے ہیں۔ آپ نے کہا ادھر آؤ بھائی، سب میرے پاس آؤ، بڑی اہم بات کرنی ہے۔ سارے پاس جا بیٹھے، بابا جی کیا کہنا ہے؟ کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو نا کہ بابے کا دماغ ٹل گیا ہے، تو مجھے تو آج اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، مجھے تو آج اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا بابا جی وہی بات آپ نے کر دی نا، بزرگوں والی بات، وہ کدھر آیا یوسف؟ سارے اٹھ کر چلے گئے۔ شیخ سعدی تڑپا اور شیخ سعدی نے کہا یکے پرسید زاں گم کردہ فرزند، اے روشن گوہر پیر خرد مند، زے مصرش بوئے پیراہن شنیدی، چرا در چاہے کہ نانش ندیدی، بگفت احوال ماں بر کے جہانس، دمے پیدا و دیگر دم نحاس، گہے بر تارم بالا نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم۔ موتی رول دیے شیخ سعدی نے، فرمانے لگے کسی نے پوچھا اس بزرگ سے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے، یہ مصرش بوئے پیراہن شنیدی، 40 سال کے بعد مصر سے کرتے کی خوشبو تو آپ نے سونگ لی، چرادر چاہے کنانش ندیدی، جب کنان کے کنویں میں یوسف تھا اس دن کیوں نہیں خوشبو سونگی؟ سوال تو ہے نا، اتنا عرصہ گزر گیا اور یوسف بچہ تھا، آج جوان ہو گیا، آج خوشبو سونگ لیا آپ نے۔ جب آپ کے اپنے شہر کے کنویں میں یوسف پڑا تھا اور بیٹے جھوٹ بول رہے تھے کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، اس دن آپ نے کیوں نہ سنا؟ جزاک اللہ۔ اس دن آپ نے کیوں نہ خوشبو سونگی؟ اس دن آپ نے کیوں نہیں بتایا کہ جھوٹ بول رہے ہو، مصر کے کنان کے کنویں میں موجود ہے یوسف علیہ السلام؟ جواب سننا، بگفت احوال ما بر کے جہانس، دمے پیدا و دیگر دم نہاس،
انس یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہم جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں نا ہمارے حالات آسمانی بجلی کی طرح ہوتے ہیں، کبھی چمکتی ہے روشنی ہو جاتی ہے، کبھی نہیں چمکتی اندھیرا رہتا ہے، گہے بر تارا میں بالا نشینم گہے بر پشت پائے خود نبینم۔ جب وحی کی بجلی چمکتی ہے ہم بڑی بڑی خبریں بتا دیتے ہیں، اور جب وحی کی بجلی نہیں چمکتی تو ہم نہیں بتا پاتے، ہم وحی کا انتظار کرتے ہیں۔ آج رب نے خوشبو پہنچائی تو ہم نے سونگھ لی، کل رب نے نہیں پہنچائی تھی تو ہم نے نہیں بتائی خبر۔ انبیاء اللہ کی وحی کے محتاج ہوتے ہیں۔ کس کے محتاج ہوتے ہیں بولو؟ اللہ کی وحی کے۔ خیر کرتا آیا بابا کی نگاہوں پہ ڈالا، حضرت نے فرمایا تھا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ انی عالم من اللہ ما لا تعلمون؟ تم کہتے تھے یوسف کا نام کیوں لیتے ہو، میں کہتا تھا مجھے رب پر یقین بھی ہے، اپنے اللہ پر امید بھی ہے۔ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا بابا کو بھی لے آؤ، سارے گھر والے ادھر آ جاؤ۔ اب جناب سارے گئے گھر والے، یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے آئے، اور 40 سال بعد ایک بچھڑا ہوا باپ اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے سے جا ملا۔ کیا خوبصورت محبت اور جوش ہوگا وہاں سے۔ خیر لے گئے، تخت پہ جا بیٹھے یوسف علیہ السلام، ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے والدین کو بھی ساتھ تخت پر بٹھایا۔ اب وہاں کا اس وقت سجدہ تعظیمی، جو مفسرین لکھتے ہیں پہلے جائز تھا، سجدہ تعظیمی کی وجہ سے خروا لہ سجدا، سب جھکے نا سجدے میں، بھائی بھی جھکے، ماں باپ بھی جھکے۔ جب سب جھکے نا تو یوسف علیہ السلام بول اٹھے یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ ہے نا وہ خواب کی تعبیر جو مجھے بچپن میں آیا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، دیکھو 11 بھائی بھی جھکے ہوئی ہیں، ماں باپ بھی جھکے ہوئی ہیں۔ آج خواب کی تعبیر پوری ہو گئی ہے۔ میرے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے اٹھایا، میرے بھائیوں کو بھی اٹھایا اور مجھے یہاں پہنچا دیا، ہمیں اکٹھا کر لیا۔ یہ شیطان نے جو پھوٹ ڈالی تھی وہ ختم ہو گئی، اب کوئی بات نہیں ہے۔ اے اللہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث۔ توجہ کرنا، اس خوشی کے موقع پر پھر پیغمبر رب کی توحید بیان کرنے میں لگ گئے۔ اے رب ملک بھی تو نے دیا، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی تو نے دیا، تو ہی آسمانوں کا بنانے والا، تو ہی زمین کا بنانے والا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سارا قصہ سنا کے اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبر تھی، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، ورنہ آپ تو وہاں پر موجود نہ تھے۔ اور آخر میں اعلان کروایا، سورہ رات کے 2 رکوع رہتے ہیں وہ کل بیان کریں گے، آخر میں اعلان کروایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ چونکہ اس سے پہلے سورۃ ہود آپ نے سنی، نوح علیہ السلام نے اللہ کی توحید بیان کی، ہود علیہ السلام نے، صالح علیہ السلام نے، شعیب علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، اور جیل کی کوٹھی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ ابھی آپ نے سنا نا اللہ کی توحید بیان کی، کل اعلان کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بتا دنیا والوں کو ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میرا راستہ بھی یہی ہے جس راستے پر میرا بھائی یوسف چلتا ہوا گیا، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو بلاؤں گا تو کس کی جانب بلاؤں گا؟ ہر طرف سے کٹ کے، ہر دربار سے ہٹ کر جھکو تو ایک رب کے سامنے جھکو، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، اسی کی ہے فرما اطاعت کے لائق، لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ وآخر دعوانا